إياك نعبد وإياك نستعين. جب یہ جملہ کہ حسن تے شیعی کوئی نہیں، اہل حدیث نے تو احتجاج کیا، اہل سنت نے تو کیا، تو شیعہ کہاں ہیں؟ آپ کو کوئی شیعہ نظر آیا؟ آپ نے پوچھنا یہ سوال آپ کے اوپر، ان کے اوپر. بالکل ٹھیک. حسن تے شیعی کوئی نہیں تو یہ شیعہ. اے اللہ، حضرت علی تیرے مقبول بندے تھے، جو تو حضرت علی سے محبت رکھتا ہے اس محبت کا وسیلہ میں تجھے پیش کرتا ہوں، میرا فلاں کام کر دے. تو اس کو کون غلط کہتا ہے؟ کون غلط کہتا ہے؟ ڈیموکریسی کفر تھی، اسلامک ڈیموکریسی حلال ہو گئی. پھر ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی اسلامک سیکولرزم، کہ ایسا سیکولرزم جو اسلام کی بنیاد پہ ہو، کسی فرقے کی بنیاد کے اوپر پابندی ہے. نہیں، اب تو ماشاءاللہ حالات میرے لیے سب سے زیادہ سازگار. بالکل بالکل. وہ میں بتاؤں اس لیے کہ محمد بن سلمان جو ہے نا، یہ ہم جیسے بندوں کو سوٹ کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو اور عزیز بھائیو، اس ویڈیو میں ہم مرزا علی انجینئر کے متعلق کچھ ایسے راز آپ کو دکھائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے، اور ہر چیز ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. دوستو، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کے دور میں کوفہ میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ لڑیں گے. لیکن جب وقت آیا تو انہی لوگوں نے اہل بیت کو دھوکہ دیا اور ان کے ساتھ فریب کیا. اسی طرح مرزا علی انجینئر جو بار بار ویڈیوز میں یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نام لیتا ہے اہل بیت کا، حضرت علی کا، مولا علی کا نام لیتا ہے اپنی ویڈیوز میں بار بار. لیکن اس طرح کے لوگ حقیقت میں اہل بیت کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. یہ چیز ہم آپ کو اس ویڈیو میں ثابت کریں گے. بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ دو مسلمان کے بڑے گروہوں میں صلح کروائیں گے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی جو بالکل سچ ثابت ہوئی، اور حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ایک صلح کی، اور اس طرح دو مسلمانوں گروہوں جو تھے وہ ایک ہو گئے اور مسلمانوں میں اتحاد آ گیا. اور یہ صلح وہ عمل تھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن پر فخر کر رہے تھے اور فخر سے صحابہ کو بتا رہے تھے. لیکن یہ بات مرزا علی انجینئر کو سمجھ نہ آئی اور اس نے معاذ اللہ اہل بیت پر حملہ کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، اور ان کے بارے میں معاذ اللہ فرمایا کہ حضرت حسن تو شیعی کوئی نہیں، وہ کون ہوتے ہیں صلح کرنے والے، معاذ اللہ. تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ مرزا علی انجینئر ایک مشکوک شخصیت کا مالک ہے. جس طرح کوفہ کے جو لوگ تھے وہ اہل بیت کے ساتھ نہ مخلص تھے، نہ وہ اسلام کے ساتھ مخلص تھے. وہ بنیادی طور پہ ایک منافقین کا گروہ تھا، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے، وہ اسلامی نظام کو پسند نہیں کرتے. اسی طرح مرزا علی انجینئر نے بار بار اپنی ویڈیوز میں اس کے ثبوت ہوں گے، آپ کو دکھائے جاتے ہیں کہ وہ ایک ایسے اسلام کی بات کرتا ہے جو حقیقت میں اسلام نہیں ہے، ایسا اسلام جو اہل بیت کا اسلام نہیں تھا. وہ اپنی ویڈیوز میں مرزا علی انجینئر ایک سیکولر اسلام کی ٹرم یوز کرتا ہے، ایک لفظ یوز کرتا ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم کا اسلام کے ساتھ ذرا سا بھی تعلق نہیں ہے. سیکولر اسلام میں ہر بندے کو آزادی ہے، وہ جو مرضی کرے، اس کی مرضی ہے وہ نقاب کرے یا نہ کرے، گانا سنے یا نہ سنے. یہ ایک سیکولر اسلام کی جو ٹرم ہے وہ آج کل استعمال ہو رہی ہے، جو مرزا علی انجینئر بار بار اپنی ویڈیوز میں استعمال کرتا ہے. اور اس نے جو سعودی عرب کا بادشاہ ہے سلیمان، اس کی مثال دی کہ وہ سعودی عرب کے لیے بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ وہ سعودی عرب میں اسلام کو ختم کر رہا ہے، شریعت کو ختم کر کے سیکولرزم لے کے آ رہا ہے. تو مثال وہ اس طرح دیتا ہے کہ اگر سعودی عرب ایسے نہیں کرے گا تو وہ بھوکا مر جائے گا معاذ اللہ. اسی طرح جو ٹرانسجینڈر ہیں، مرزا ان کے حمایت میں بھی بولتا ہے، اور پاکستان کے جو مشہور ٹرانسجینڈر ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، وہ مرزا علی انجینئر کو اپنا فین سمجھتے ہیں. تو اسلام میں اس طرح اپنے جنس کو بدلنا اور پھر اس کے نام پر قوم لوط والے عمل کرنا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. مرد کی شادی کی اجازت نہیں دیتا. لیکن مرزا چونکہ ایک سیکولر بندہ ہے، اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اس کے نزدیک یہ سب جائز ہے، اور سارے جو ٹرانسجینڈر ہیں وہ مرزا کو اپنا امام سمجھتے ہیں. دوستو، یہ ایک فطرتی بات ہے کہ جو شخص اہل بیت سے محبت کرتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اسلام سے محبت کرتا ہے.
تو اگر کوئی شخص اسلام سے محبت نہیں کرتا اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو یہ ایک دھوکہ، ایک فریب ہے۔ تو مرزا علی انجینئر بار بار جو اپنی ویڈیوز میں سیکولر کا لفظ یوز کرتا ہے، سیکولر اسلام کا، یہ اہل بیت کا دین نہیں ہے، یہ اہل بیت کا مذہب نہیں ہے۔ اہل بیت کا مذہب اسلام ہے، اہل بیت کا مذہب اسلامی نظام ہے، جس کی بات مرزا اپنی کسی ویڈیو میں نہیں کرتا۔ دوستو، قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی نیک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا وسیلہ نہیں دیا جاتا۔ نہ صحابہ کا یہ عمل تھا یا نہ یہ اہل بیت کا یہ عمل تھا، بلکہ اس طرح فوت شدگان لوگوں کا وسیلہ دینا شرک کا دروازہ کھولنا ہے، بلکہ یہ ایک قسم کا شرک ہی ہے۔ تو مرزا علی انجینئر اپنی ویڈیوز میں آپ کے سامنے ثبوت ہیں کہ وہ مولا علی کے وسیلے سے دعا دینے کا کاہل ہے۔ وہ اس تو حضرت علی سے محبت رکھتا ہے، اس محبت کا وسیلہ میں تجھے پیش کرتا ہوں، میرا فلاں کام کر دے، تو اس کو کون غلط کہتا ہے؟ عقیدے کو مانتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے، جبکہ یہ جو عقیدہ ہے یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ دوستو، قصہ مختصر، ہمیں مرزا علی انجینئر جیسے عناصر لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے، ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ یہ اہل بیت کی آڑ میں یہ لوگ اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں، یہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، یہ شرکیہ عقیدوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور جس طرح کوفہ کے رہنے والے جو شیعہ تھے، ان کا کردار تھا، انہوں نے صحابہ کو اور اہل بیت کو آپس میں لڑوایا، اس طرح یہ آج بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں اور پیچھے سے دین اسلام کی جڑیں بھی کاٹتے ہیں۔ ان کے دو مقاصد ہیں، ہمیں ان سے محتاط رہنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو حضرت عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپس میں جنگ ہوئی، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، مثلاً آپ کس کی حمایت کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فتنے سے بچایا، بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کے سوال پوچھ کر ہماری زبانوں کو بھی اس فتنے کی طرف نہ کھینچیں۔ دوستو، آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہمارے سامنے کتابیں ہیں، ہمارے سامنے احادیثیں ہیں۔ اب یہ چیز واضح ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کے مابین جو غلط فہمیاں ہوئیں، وہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا، اور وہ جو صحابہ اور اہل بیت تھے وہ ایک سازش کے تحت آپس میں لڑ پڑے۔ لیکن حقیقت میں جب چیزیں واضح ہو چکی ہیں آج اور سامنے سچ آ چکا ہے، تو ان پرانے واقعات کو دہرانے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔